میرے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج بڑے دنوں بعد میں ریڈنگ کی طرف آئی ہوں۔ اصل میں میرے لیے ریڈنگ کوئی وہ یوٹیوبر بننے کا کوئی چانس نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس طرح سے میں اس کو انکم بنانا چاہتی ہوں۔ یہ تو ایک شوق ہے اور میں چاہتی بھی یہی ہوں کہ دوسرے لوگوں میں بھی یہ شوق پیدا ہو کہ وہ کتابیں پڑھنے کی عادت خود میں ڈالیں، کیونکہ میرا آج بھی اس دور میں سوشل میڈیا کا بڑا فاسٹ دور آ گیا، بڑی تیزی سے ہم اس کی طرف جا رہے ہیں اور میں بھی یہ استعمال کرتی ہوں یہ چیزیں، اور ہم لوگ بھی اگرچہ اس دور کے لوگ تو نہیں ہیں لیکن اپنے بچوں کے حوالے سے بھی اس سے وابستہ ہو گئے ہیں تاکہ ہمیں کچھ سمجھ بوجھ ہو اور ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے بچے ان میں کیا دیکھتے ہیں۔ اور بہرحال یہ دلچسپ چیزیں بھی ہیں کیونکہ یہاں پہ ہمیں ہر چیز دیکھنے کے حوالے سے ملتی ہے، لیکن بہرحال پھر بھی میرا رشتہ کتابوں سے قائم ہے اور میں اس بات پہ بڑا یقین رکھتی ہوں کہ کتابوں پہ پڑھے جانے والا ہے جو علم ہے وہ آپ کی ذات میں جذب ہوتا ہے، دیکھنے کا اثر اور ہوتا ہے اور پڑھنے کا اثر اور ہوتا ہے، تو یہ ہمارے اندر جذب ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے میری ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ میرے سننے والے جو ہیں وہ سنیں۔ تو مجھے بڑی حیرت ایک بات پہ اگلے دن ہوئی ہے، میں نے اسے سوچا ہے کہ ہم سب ہر ٹائم اس چیز کو کہتے ہیں جی ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، بہت محبت ہے، محبت کا اظہار ہے، ہم درود شریف پڑھتے ہیں، بہت زیادہ پڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، ہمیں بتایا بھی یہی چاہتا ہے جی ہمیں محبت کا اظہار کرنا چاہیے، وہ ہمیں اپنی جان سے پیارے ہیں، لیکن ہم ایک تو سنتے نہیں اپناتے، سنتے وہ طریقہ کار ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے زندگی گزاری ان کا ہر طریقہ سنت ہے، جو انہوں نے کر کے دکھایا وہ بھی سنت ہے، جو ان کے سامنے کیا گیا وہ بھی سنت ہے، اس پہ وہ خاموش رہے، تو ہم ان سنتوں کو زندگی میں اپناتے نہیں ہیں، ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم سیرت النبی کا مطالعہ ہی نہیں کرتے ہیں، سیرت النبی کی کتابیں نہیں پڑھتے ہیں، ہمارے پاس بڑا محدود سا علم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اسلامیات کی کتابوں سے آیا ہے، اور کتابوں میں تو اب بہت محدود سی باتیں رہ گئی ہیں، پہلے جب کتابیں ہوتی تھی تو وہ سیرت النبی کے واقعات سے بھری ہوتی تھی اور ایک بچے کو 10ویں تک جان تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کافی کچھ پتہ بھی ہوتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں رہ گیا، اور اب تو ماؤں کی بھی وہ جنریشن آ رہی ہے جنہوں نے خود کچھ نہیں پڑھا ہوتا، اس لیے وہ اپنے بچوں کو بھی نہیں بتاتی، اسکول میں بھی نہیں بتایا جاتا، تو یہ ایک عجیب سا قصہ چل رہا ہے، حضور کے بچپن سے کسی کو واقفیت نہیں ہوتی ہے، تو مجھے لگا کہ اس ٹاپک پہ ہمیں اس موضوع پہ بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے اور سنانے کی بھی ضرورت ہے اور یہ شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں الحمدللہ میرے پاس کتابیں بھی ہوتی ہیں سیرت النبی کی، اور میں موبائل پہ بھی سیرت النبی کے حوالے سے جو بھی نالج ہوتا ہے اس کو میں پڑھتی ہوں، حضور کی زندگی کو پڑھتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ ان کی زندگی کے بارے میں کوئی چیز اگر میں لے سکوں، اپنا سکوں تو اس کو ضرور اپناؤں۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم اپنا سکیں تو بہت ضروری ہیں، اور پتہ ہونا چاہیے ہمیں، ہماری بچوں کو پتہ ہونا چاہیے، ہم لوگ کو پتہ ہونا چاہیے، سیرت کی کتابیں ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے۔ ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں جی یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہمارے بچے موبائل پہ بیٹھتے ہیں، لیکن دیکھیں بھی تو یہ نا کہ ہم نے بھی تو اپنے بچوں کو کبھی کتابیں لے کے ہی نہیں دی ہیں، یہ شوق ہم نے خود پیدا کرنے ہیں۔ گھروں میں ماں باپ جب تک کتابیں نہیں پڑھیں گے، بچوں کو کتابیں تحفے میں نہیں دی جائیں گی تو بچے کیسے پڑھیں گے، کیسے ان کو یہ شوق آئے گا؟ اس سے یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کا بچہ کس زبان میں پڑھ رہا ہے، بچہ پڑھ تو رہا ہے نا، چاہے وہ انگلش میں ریڈنگ کر لے چاہے وہ اردو میں ریڈنگ کر لے، اگر آپ کا بچہ انگلش میں ریڈنگ کرتا ہے تو آپ اس کو سیرت النبی کے حوالے سے انگلش میں بکس لا دے، وہ کچھ نہ کچھ تو پڑھے گا۔ ابھی وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اسکولوں پہ یا اساتذہ پہ یہ چیزیں نہیں چھوڑنی ہیں، پیرنٹس کو خود کرنی ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ تو اسی حوالے سے میرے پاس جہاں پہ سیرت النبی کی ایک کتاب پڑھی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد عنایت اللہ سبحانی صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اور ایک میرے پاس پڑھی ہوئی ہے محسن انسانیت، میرے پاس جہاں پہ ڈاکٹر اسرار احمد کی بک بھی پڑھی ہوئی ہے، وہ بھی سیرت النبی پہ لکھی ہوئی ہے، اور محسن انسانیت تو بک فار آل دا سیزنز، فار آل دا
ایئرز ہے، نعیم صدیقی صاحب کی لکھی ہوئی بک ہے. تو آج میں اسی حوالے سے تھوڑی سی آپ کو پڑھ کے بتاؤں گی. یہ میری بڑی خواہش ہے، اگر میرے ایسے پڑھنے سے کسی ایک کو بھی بک ریڈنگ کا شوق ہو جائے تو میں سمجھوں گی کہ مجھے حاصل ہو گیا جو میں چاہتی ہوں. تو میں اس کو شروع کرتی ہوں. یہ محمد عنایت حسین سبحانی والی جو بک ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا صفحہ نمبر 34 ہے. تو اس پہ لکھا گیا ہے: علم یجد کا یتیمن فاوہ وجادہ کا ضالن فہدا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ایسا نہیں کہ اس اللہ نے تم کو یتیم پایا تو ٹھکانہ عطا کیا، اور راہ حق سے بے خبر پایا تو سیدھا راستہ دکھایا. بے شک ایسا ہی ہے. ماں باپ کی آنکھیں بند ہوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رحمتوں سے محروم نہ ہوگے. یہ اسی کا فضل و کرم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے دادا ملے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ماں باپ کی طرح مہربان تھے. پھر ایسے چچا ملے جنہوں نے کبھی یتیمی کا احساس تک نہ ہونے دیا. دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سایہ عاطفت میں لے لیا. یہ عبد المطلب کے بیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہوتے تھے. باپ نے اپنی موت سے پہلے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سرپرست بنا دیا تھا اور وصیت کر گئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھنا اور ان کی خیر خواہی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھنا. عبد المطلب کی کئی بیویاں تھیں. ان بیویوں سے 10 بیٹے تھے. ابو طالب نہ تو بھائیوں میں سب سے بڑے تھے اور نہ ہی سب سے زیادہ مالدار ہی تھے، البتہ سب سے زیادہ باہمت تھے، شرافت میں بھی سب سے بڑھ کر تھے، طبیعت کے بہت ہی نیک ہی تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ اور وہ سگے بھائی تھے. بقیہ بھائی دوسری بیویوں سے تھے، اس لیے کوئی تعجب کی بات نہیں اگر باپ نے یہ ذمہ داری ان پر ڈالی اور انہیں یہ وصیت کر گئے. عبد المطلب کی طرح ابو طالب بھی بھتیجے کو مانتے، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے، سوتے تو ساتھ لے کر سوتے، کہیں جاتے تو ساتھ لے جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے نہ ان کو اپنی جان کی فکر ہوتی نہ اپنے بچوں کی. ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت کیوں تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن رات ان کی نگاہوں کے سامنے رہتے. وہ دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر سچائی اور ایمانداری ہے، شرافت اور پاکیزگی ہے. بات بات سے ذہانت کا ثبوت ملتا ہے. ایک ایک چیز سعادت مندی اور خوش بختی کا پتہ دیتی ہے. چچا کی سرپرستی میں 4 سال گزر گئے. جسم پروان چڑھتا رہا، عقل کا دائرہ وسیع ہوتا رہا اور فطری صلاحیتیں ابھرتی رہیں. 12 سال کے ہوئے تو جسم میں کافی مضبوطی اور توانائی آ چکی تھی. عقل میں غیر معمولی گہرائی تھی، ذہانت بلا کی تھی، روح میں بے پناہ عظمت و بلندی تھی، وسعت و ہمہ گیری تھی، احساس و شعور سے وہ پوری طرح بھرپور تھی. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر ہی کیا تھی، بالغ بھی نہ ہوئے تھے، لیکن پیشانی پر اقبال مندی کا ستارہ چمک رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غیر معمولی صلاحیتیں جھلک رہی تھیں اور عجیب و غریب کمالات ظاہر ہو رہے تھے. ابو طالب دیکھ دیکھ کر سخت حیران ہو رہے تھے اور حیرت سے انگشت بدندان تھے. اب ان کی نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار ناسمجھ بچوں میں نہ تھا بلکہ سوجھ بوجھ رکھنے والے بڑے بوڑھوں میں تھا. پوری بے تکلفی سے وہ ہر طرح کے مسائل پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تبادلہ خیال کرتے جیسے کوئی شخص اپنے کسی برابر کے ساتھی سے کرے. اسی زمانے میں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 سال تھی، ابو طالب نے شام کے تجارتی سفر پر جانے کا ارادہ کیا. سفر دور دراز کا تھا اور راستہ دشوار.
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے جانے کا خیال نہ تھا، لیکن وہ چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لپٹ گئے۔ ابو طالب نے سوچا سفر تو دشوار ہے مگر بھتیجا بھی ہوشیار ہے، اور یہ سوچ کر وہ بخوشی ساتھ لے جانے پر تیار ہو گئے۔ تجارتی قافلہ روانہ ہو گیا۔ قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ دیکھتے اس پر غور کرتے اور جو سنتے اس پر سوچ و بچار کرتے اور سب کچھ ذہن میں محفوظ کرتے جاتے۔ قافلہ مختلف علاقوں سے گزرا، بہت سے شہروں میں ٹھہرا اور بالآخر شام کی سرزمین میں پہنچ گیا اور وہاں کے ایک مشہور شہر بصرہ میں پڑاؤ ڈال دیا۔ بصرہ میں بحیرہ نامی ایک راہب تھا۔ اس کے گرجا گھر کے پاس ہی ایک سایہ دار جگہ تھی۔ قریشی تاجر جب بھی بصرہ پہنچتے وہیں پر ٹھہر کر کچھ آرام کرتے، پھر آڑتیوں اور بیوپاریوں سے ملتے۔ یہ قافلہ بھی اسی جگہ ٹھہرا اور ہر شخص اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کوئی زیادہ تھکا ہوا تھا تو بیٹھ کر دم لینے لگا، کوئی بھوک سے بے تاب تھا تو دسترخوان پھیلا کر بیٹھ گیا، کوئی اپنا تجارتی سامان ٹھیک کرنے لگا کہ جلد سے جلد اس کو ٹھکانے لگائے، اور ابھی کوئی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ لوگ اسی طرح اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے کہ ایک قاصد آیا اور بولا، آپ لوگ بحیرہ کے یہاں تشریف لے چلیں، انہوں نے کھانے کا اہتمام فرمایا ہے اور آپ تمام لوگوں کو دعوت دی ہے۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، نگاہیں گویا ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھی۔ وہ یہاں کئی بار آئے، ٹھہرے اور چلے گئے، لیکن بحیرہ نے کبھی نہیں پوچھا آج ہی وہ اتنا مہربان کیوں ہو گیا۔ بہرحال کرتے کیا، دعوت قبول کر لی اور تمام لوگ قاصد کی رہنمائی میں روانہ ہو گئے۔ وہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہ گئے، آپ نہیں گئے، اس لیے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے تھے۔ بحیرہ نے سب کا ہی پرتپاک خیر مقدم کیا اور بولا، بھائیو، میں چاہتا ہوں کہ آج تم سب میرے ساتھ کھانا کھاؤ اور تم میں سے کوئی بھی نہ رہ جائے۔ اہل قافلہ بولے، ہم سب آگے ہیں، ہاں ایک چھوٹا لڑکا بھی ساتھ تھا، اس کو وہیں چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ نے کہا، نہیں نہیں، لڑکا ہے تو کیا، اس کو بھی بلاؤ، وہ بھی یہیں کھانا کھائے گا۔ اس سے ان کی حیرانی اور بڑھ گئی کہ ایک تو خلاف معمول دعوت کی، پھر یہ بھی اصرار کہ کوئی رہ نہ جائے۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا، بحیرہ کیا بات ہے کہ آج آپ نے ہماری دعوت کی ہے، اس سے پہلے تو کبھی کرتے نہ تھے۔ بحیرہ نے کہا، آپ لوگ مہمان ہیں، ہمارے پڑوس میں آ کر ٹھہرے ہیں، ہم پر آپ کا حق ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا ہی چاہیے۔ میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کی کچھ خاطر تواضع ہو جائے، اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا، باخدا کوئی بات ہے ضرور۔ پھر قاصد ابو طالب کے ڈیرے پر گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر آیا۔ بحیرہ اور تمام مہمان بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ بحیرہ کی نظریں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑیں تو جم کر رہ گئیں، اور وہ ٹکٹکی لگائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا ہی رہا تھا۔ آپ سب نے کھانا کھایا اور ادھر ادھر پھیل گئے، کوئی تو چہل قدمی کر رہا تھا اور کوئی گھوم گھوم کر بحیرہ کا گرجا گھر دیکھ رہا تھا۔ اس وقت بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، بیٹے، تمہیں لات و عزا کی قسم، جو کچھ پوچھوں بتلا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لات و عزا کی قسم نہ دیجیے۔ بحیرہ نے کہا، اچھا خدا کی قسم، جو کچھ پوچھوں سب بتلا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھئے، کیا پوچھتے ہیں؟ اب بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے بارے میں مختلف سوالات کرنے لگا۔ کچھ مزاج اور طبیعت کا حال پوچھا، کچھ عادات و اخلاق کے بارے میں دریافت کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ اتنے میں ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے آ گئے۔ بحیرہ نے پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کون ہوتا ہے؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، اس لڑکے کا باپ زندہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بحیرہ کی معلومات دیکھی تو ابو طالب دنگ رہ گئے، بولے ہاں یہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے کہا اور اس کا باپ؟ ابو طالب بولے ابھی یہ ماں کے پیٹ ہی میں تھا کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ بحیرہ بولا تم نے سچ کہا، اب اپنے بھتیجے کو گھر واپس لے جاؤ اور دیکھو اسے یہودیوں سے بچائے رکھنا۔ خدا کی قسم اگر انہوں نے دیکھ لیا اور جس حد تک میں نے اسے پہچان لیا ہے انہوں نے پہچان لیا تو اس کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا ایک عظیم انسان ہوگا۔ پھر وہ واپس ہو گیا، چہرہ خوشی اور اطمینان سے چمک رہا تھا اور وہ زیر لب یہ کہتا جا رہا تھا میرا اندازہ بالکل صحیح نکلا۔ ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس آ گئے۔ بحیرہ نے جو کچھ کہا تھا وہ سب دماغ میں گونج رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس کی جو پیشین گوئی تھی وہ ذہن میں گردش کر رہی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے ملک سے باہر نکلنے کا یہ پہلا اتفاق تھا۔ واپس ہوئے تو اس طویل سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا ذہن میں تازہ کرتے رہے، لوگوں سے جو کچھ سنا تھا اس پر غور کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے بڑے ریگستان اور اونچے اونچے پہاڑ دیکھے تھے، ہرے بھرے چمنستان اور پھولوں سے لدے ہوئے باغ دیکھے تھے، طرح طرح کے نشیب و فراز طے کیے تھے، مختلف شہروں اور بستیوں سے گزرے تھے۔ ان سے متعلق لوگوں سے جو گفتگویں ہوئی تھیں، ماضی اور حال کے بارے میں جو باتیں ہوتی تھیں، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ سے سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگ بھی ملے جو انہی چیزوں کو پوچھتے تھے جن کو آپ کی قوم پوچھتی تھی۔ ایسے لوگ بھی نظر آئے جو آسمانی کتابوں کے احکام پر عمل پیرا تھے۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ کچھ لوگ آتش پرستی میں مگن ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو پتھر کی مورتی کے حضور عبادت کی رسوم ادا کرتے ہیں اور بندگی کے آداب بجا لاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نکیل یہودی علماء کے ہاتھ میں دے رکھی ہے، جو کتاب الہی کی من مانی تعویلیں کرتے ہیں اور اپنے جی سے شریعت بناتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو عیسائی پادریوں کے اشاروں پر چلتے ہیں جنہوں نے غیب دانی کا ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ اس اندھیارے میں، ہاں اس گھٹاتوپ اندھیارے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک چیز کا جائزہ لیتے، غور و فکر کرتے، افکار و خیالات کا سلسلہ بن جاتا اور دیر تک اسی عالم میں پڑے رہتے۔ رہ رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے کس کی راہ ٹھیک ہے اور کس کی غلط، کون حق پر ہے اور کون باطل، حق کہاں ہے اور وہ ہے کیا۔ کم سن مگر عقل مند اور روشن ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فکر تھی کسی طرح حق مل جائے، اس کی حقیقت کھل جائے، تاریکی کا پردہ چاک ہو جائے اور روشنی نظر آ جائے۔ آج کے لیے اتنی بہت ہے۔ انشاءاللہ اب میں کوشش کروں گی کہ میں اس سلسلے کو مسلسل جاری رکھ سکوں۔ اللہ حافظ۔